کلپ نمبر 490۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 47 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی۔ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور طاعت و ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے۔ تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی۔ جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرایا اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہ آیا تو اس وقت کفار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک و قادر بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عز و جل عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جب بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم سے ہی ملتی ہے، اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دینے
اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے تقسیم فرمانے کو کسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیا ہے کہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز اور نہ لینے والے کی قید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا دینا کسی زمانے، چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ نیز بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دل سے ماننے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو نفع پہنچایا اور آئندہ بھی پہنچائیں گے، جیسے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرمانا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دہن ڈال کر سینکڑوں لوگوں کو کھلا دینا، غزوہ بدر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح کر دینا، غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر لگنے سے آنکھ نکل جانے پر ان کی آنکھ درست کر دینا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو واپس لوٹا کر گئے ہوئے دن کو عصر کر دینا، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ہونے والی آشوب چشم کی بیماری دور کر دینا، ایک غزوے کے موقع پر 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے سیراب کر دینا۔ اسی طرح وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کرنے کی عرض پر بارش ہونے کی خوشخبری دینا، مزار اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے والے اعرابی کو مغفرت ہو جانے کی بشارت دینا، قیامت کے انتہائی سخت لمحات میں امتوں کا حساب شروع کروا کر اولین و آخرین تمام انسانوں، جنوں اور حیوانوں کی مدد کرنا، گناہگار امتیوں کی شفاعت کرنا، حوض کوثر پر پیاسے امتیوں کو سیراب کرنا، میزان عمل پر گناہگار امتیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھانا اور پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، یہ سب تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے نفع پہنچانے کی واضح مثالیں ہیں۔ اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے حامیوں کو نفع پہنچایا ہے، اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔